السلام علیکم ناظرین، اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم معروضی سوالات کے درست جوابات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ سابقہ ویڈیو میں آپ 50 سوالات کے درست جواب ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج مزید 50 سوالات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج کے سلسلے کا پہلا سوال نمبر 51 سے، جین مت کے پیروکاروں کا درست عقیدہ ان میں سے کون سا ہے؟ تو ناظرین، اس سوال کا جواب میں نے بہت ڈھونڈا تسلی کرنے کی خاطر، لیکن مجھے کسی کتاب میں اس کا کوئی جواب نہیں مل سکا۔ ہاں، اتنا ملا کہ جین مت کے پیروکاروں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو بت پرستی کے سخت خلاف ہے، یہاں تک کہ جینی مندروں میں جو ان کے 24 تیرتھنکر تھے ان کی مورتیوں کو بھی انہوں نے وہاں سے نکال دیا۔ تو اس لحاظ سے اس کا درست جواب بن سکتا ہے عقیدہ توحید۔ اگلا سوال ہے، جین مت کے پیروکار ان میں سے کون سے نظریے کے قائل ہیں؟ تو عقیدہ تناسخ، کائناتی حقیقت ہے، یہ رولہ فانی اور یہ متعدد ہیں، خود مختار ہیں، یا یہ تمام؟ درست یہ ہے کہ یہ تمام۔ جینی عقیدہ تناسخ کے بھی قائل ہیں، اور جینی یہ بھی کہتے ہیں کہ کائنات ایک حقیقت ہے، اور وہ کہتے ہیں مذہب، ہمارا مذہب اور کائنات یہ دونوں ازلی اور ابدی ہیں۔ سوال اس طرح بھی بن سکتا ہے کہ کن کے نزدیک یا کون کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اور یہ کائنات دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا جینی یا جین مت۔ اگلا سوال، جین مت کے مطابق درست اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ احسا اور ستیام، برہمن، چار اپری اور گراہ، یہ تمام؟ درست جواب یہ تمام۔ یہاں پر سوال دوسرے انداز سے بھی بن سکتا ہے کہ جین مت کے نزدیک اعمال کے درستگی کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ تو جواب ہوگا 5 چیزوں پر۔ اگلا سوال ہے، کس مذہب کو اختیار کرنے سے پہلے یہ حلف لینا ضروری ہے کہ میں کسی کی جان نہیں لوں گا اور میں شادی نہیں کروں گا؟ تو اس کا درست جواب جین مت۔ جین مت اس قدر احسا کے قائل ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو پہلے صفائی کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو پانی کو بھی چھان کے پیتے ہیں، منہ پہ کپڑا وغیرہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا ایک فرقہ ہے لکشمی نامی، وہ رات کو پانی پیتے ہی نہیں ہیں اس ڈر سے کہ ان کے پانی کی وجہ سے کوئی جاندار ہلاک نہ ہو جائے۔ تو یہ چند سوالات تھے جین مت کے متعلق۔ سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں، جین مت کا بانی جس کو مہاویر کہا جاتا ہے، اس کا اصلی نام وردھمان تھا۔ مہاویر کا معنی عظیم سورما یا عظیم بہادر۔ سوال یوں بن سکتا ہے، مہاویر کا اصل نام کیا تھا؟ تو جواب ہوگا وردھمان۔ سوال بن سکتا ہے، مہاویر کا لقب اس کو کیوں دیا گیا، یا مہاویر کا معنی کیا ہے؟ عظیم سورما، عظیم بہادر۔ تو جینی کہتے ہیں کہ انہوں نے ریاضتیں کر کے، مجاہدے کر کے، اذیتیں برداشت کر کے جو کیجولہ کا مقام تھا وہ حاصل کر لیا، اس وجہ سے ان کو مہاویر کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح آپ کا دوسرا لقب جین بھی ہے۔ یہ جینی کا لفظ بھی جین سے نکلا ہے۔ جین کے 2 معنی ہیں۔ سوال بن سکتا ہے جین کے معنی کتنے ہیں؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے جین کے 2 معنی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بھی بنائیں گے، جس طرح ہمارے سابقہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بتلاتے بھی ہیں اور ساتھ میں وہ چیز آپ کے سامنے لکھ کر پیش بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں پر بھی ہم ایسا کریں گے۔ تو جین کے 2 معنی آتے ہیں، جیتنا، فتح پانا، یعنی مہاویر نے اپنے نفس پر فتح پا لی اور اپنے نفس کے مقابلے میں جیت گیا۔ جین کا دوسرا معنی ہے عارف، پہچان، یعنی انہیں معرفت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا۔ اس وجہ سے وردھمان کو مہاویر کا لقب بھی دیا جاتا ہے، جین کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ بہرحال مہاویر کے بارے میں یہ مختصر میں نے آپ کو بتلا دیا۔ مہاویر 599 قبل مسیح کے اندر پیدا ہوا۔
اگلا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے چین میں کس نے نیا مذہب شروع کیا تھا؟ درست جواب ہے کنفیوشس۔ اگلا سوال کنفیوشس کب صوبہ لو میں شولان کے گھر پیدا ہوا؟ درست جواب 551 قبل مسیح۔ کنفیوشس، ناظرین معذرت کرتے ہیں کہ ویڈیو میں کوئی مسئلہ بن گیا۔ اگلا سوال ہے کنفیوشس کی پیدائش کا صوبہ لو کس ملک کا صوبہ ہے؟ درست جواب چین۔ اگلا سوال کنفیوشس ازم کے صحیح عقیدے کی نشاندہی کریں۔ درست جواب بیلوں کی قربانی فرض تھی۔ اگلا سوال کنفیوشس ازم کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ تناسخ، اخلاقیات، وحدانیت، تمام پر۔ درست جواب اخلاقیات پر۔ اگلا سوال معاشرے کے سدھارنے کے لیے کنفیوشس نے کتنے اصول وضع کیے؟ پوچھا جا سکتا ہے۔ درست جواب 5۔ اگلا سوال کنفیوشس مذہب کے بانی کا نام کیا تھا؟ درست جواب کنفیوشزم۔ اگلا سوال کنفیوشس کے شاگردوں کی تحریر کردہ کتب کون سی ہیں؟ شوکنگ، شیکنگ یہ ایک ہی نام ہے، یا چی اور ہائکنگ، چون چند یا تمام؟ درست جواب ہے تمام۔ اگلا سوال ہے کس کتاب کے بارے میں کنفیوشس نے کہا تھا کہ اگر میری زندگی اجازت دے تو میں اس کتاب کو پڑھنے میں 50 سال صرف کر دوں؟ تو درست جواب ہے بیکنگ یا بیکنگ۔ یہاں ناظرین سوال یوں بھی بن سکتا ہے کہ کتنے سال کا اس نے کہا کہ میں کتنے سال اس کو پڑھنے میں صرف کر دوں، 20 سال، 30 سال، 40 سال، تو جواب ہوگا 50 سال۔ اسی طرح یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں کس نے کہا؟ تو جواب ہوگا کنفیوشس نے بذات خود کہا۔ اگلا سوال سکھ مذہب کی بنیاد کس نے رکھی؟ درست جواب بابا گرو نانک۔ بابا گرو نانک پاکستانی صوبے ضلع شیخوپورہ کے کس علاقے میں پیدا ہوئے؟ درست جواب تلونڈی۔ اگلا سوال بابا گرو نانک کب پیدا ہوئے؟ تو درست جواب 15 اپریل 1469۔ اگلا سوال اسلام سے قبل ایرانیوں کا مذہب کون سا تھا؟ درست جواب زرتشت یا زرتشت۔ زرتشت کس کی پوجا کرتے تھے؟ درست جواب آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اگلا سوال زرتشت مذہب کا بانی کون تھا؟ درست جواب زوروسٹ، یہ اس کے مذہب کا بانی تھا۔ اگلا سوال زرتشت مذہب بعد میں کس مذہب میں مدغم ہو گیا؟ تو درست جواب پارسی مذہب کے اندر مدغم ہو گیا۔ اگلا سوال اس مذہب کی نشاندہی کریں جس میں شراب کی ممانعت نہیں ہے۔ درست جواب زرتشت۔ اگلا سوال زرتشت مذہب کے اچھائی کے دیوتا کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے ہرمز۔ یہاں پہ سوال یوں بھی بن سکتا ہے کہ کس مذہب میں اچھائی کا دیوتا اور ہے، برائی کا دیوتا اور ہے؟ تو جواب ہوگا زرتشت یا زرتشت مذہب میں، یا پارسی مذہب میں، یا ایرانیوں کے مذہب میں اچھائی کا خدا اور ہے، برائی کا خدا اور ہے۔ اگلا سوال زرتشت مذہب کے برائی کے دیوتا کا کیا نام ہے؟ درست جواب آرامن۔ آرامن سوال دے کر بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ اچھائی کا خدا ہے یا برائی کا خدا ہے؟ تو جواب ہوگا برائی کا خدا۔ اگلا سوال مدرجہ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ زرتشت میں ہرمز دیوتا کی علامت روشنی ہے، آرامن دیوتا کی علامت اندھیرا ہے۔ دونوں اے اور بی۔ درست جواب دونوں اے اور بی، یعنی دونوں جوابات درست ہیں۔ اگلا سوال پارسیوں کا خصوصی تہوار کون سا ہے؟ تو درست جواب نوروز ان کا خصوصی تہوار ہے، جو 21 مارچ کو یہ مناتے ہیں۔ اگلا سوال زرتشت مذہب کے پیروکار اپنے مردوں کے اجسام کا کیا کرتے ہیں؟ تو جواب کسی بلند مقام پر رکھ دیتے ہیں تاکہ پرندے ان کا گوشت کھا لیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ زمین کی مٹی پاک ہے اور مردہ ناپاک ہے، اس وجہ سے وہ کسی بلند جگہ پر اس کو رکھتے ہیں تاکہ زمین اس کی گندگی سے ملوث نہ ہو۔ اگلا سوال یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین قوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، ان کا مذہب آخری ہے، وہ دنیا پر حکمرانی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو درست جواب یہودیوں کا عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین قوم ہے۔ اگلا سوال عبرانی لفظ اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ درست جواب اللہ کا بندہ۔ اسرائیل 2 لفظ ہیں، اسرا کا معنی اللہ اور ایل کا معنی بندہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا اللہ کا بندہ۔ ناظرین معذرت کے ساتھ وہ مجھ سے الٹ ہو گیا، اسرائیل میں اسرا کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی ہے اللہ،
یعنی اسرائیل کا پورا معنی ہوگا اللہ کا بندہ۔ اگلا سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جن کی اولاد یہودی ہے؟ درست جواب حضرت یہودا۔ اگلا سوال، وہ کون سا مذہب ہے جس میں اسلام کے بعد توحید کا تصور نسبتاً زیادہ پایا جاتا ہے؟ تو سامعین درست جواب ہے یہودیت۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسلام کی تعلیمات پھیلانے کا کہاں تک حکم دیا تھا جس بنا پر انہیں بہتر قوم قرار دیا گیا؟ درست جواب پوری دنیا، یعنی اس دور میں پوری دنیا میں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کا مذہب تم پھیلاؤ۔ اگلا سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل کہاں قیام پذیر ہو کر دعوت حق کے فرض سے غافل ہو گئے تھے؟ درست جواب مصر۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے کنعان میں قحط آیا، 2-3 مرتبہ بھائی ان کے پاس گئے، وہ سارا واقعہ جو سورۃ یوسف میں مذکور ہے، اس کے بعد حضرت یوسف نے ان کو کہلا بھیجا کہ آپ اپنے اہل و عیال سمیت مصر میں آ جائیں۔ تو یہاں سے مصر کے اندر بنی اسرائیل کی آبادی شروع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں آئے تو ان کے ساتھ صرف 72 افراد تھے اپنے اہل و عیال کے۔ پھر یہیں پر ان کی اہل و عیال بڑھتی پھیلتی پھولتی رہی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر مصر سے نکلے تھے اور ان کے پیچھے فرعون نکلا تھا، غرق ہو گیا دریا نیل میں، اس وقت جو بنی اسرائیل کی تعداد بتلائی جاتی ہے 6 لاکھ سے بھی زائد بتلائی جاتی ہے۔ اگلا سوال، فریضہ حق سے غفلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے درمیان اپنا کون سا نبی بھیجا؟ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فریضہ دعوت حق سے غافل ہونے کے بعد یہودی غلام ہو گئے۔ درست جواب قبطیوں کے، یہ فرعون کی نسل جن کو قبطی کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا جس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا۔ یہ سارا واقعہ سورۃ قصص میں مذکور ہے۔ اگلا سوال، یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ درست جواب 2۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جسے یہودی اپنا دشمن گردانتے ہیں؟ درست جواب حضرت جبریل۔ اس کے بھی مختلف وجوہات ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ بخت نصر نامی ایک شخص آئے گا جو ہمیں تباہ و برباد کرے گا، چنانچہ جب وہ پیدا ہوا تو ہم میں سے ایک بندہ اس کو قتل کرنے کے لیے گیا تاکہ بچپن ہی میں اس کو مار دیا جائے، اور جب وہ قتل کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا تو جبریل نے اس بندے کو دور دھکیل دیا اور بخت نصر کی حفاظت کی، لہٰذا جبریل ہمارا دشمن ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم جبریل کو نہیں مانتے، اگر آپ کے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور فرشتہ وحی لے کر آتا تو ہم اس کو ضرور مان لیتے، جس کا جواب سورۃ بقرہ میں دیا گیا، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، جو جبریل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ اگلا سوال، کون سے مذہب کے پیروکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ درست جواب یہودیت۔ اگلا سوال، کون سا بیان درست ہے؟ دنیا میں عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ سامی اور غیر سامی مذاہب کے تینوں گروپوں میں سب سے زیادہ تعداد اس وقت دنیا میں عیسائیوں کی ہے۔ اور دوسرا جب آپشن ہے عیسائی حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں۔ درست جواب دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 12۔ اگلا سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کون سی ہے؟ درست جواب یروشلم میں، بیت لحم میں آپ پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری جانے والی کتاب انجیل ہے، قرآن مجید میں صراحتاً آیا ہے، اگرچہ کتاب میں اس جگہ پر بائبل لگا ہوا ہے۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نام سے پکارا گیا؟ یشوع، دونوں ناموں سے پکارا گیا۔ اگلا سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ حضرت لوکا کے نام سے، مصلی کے نام سے، مقدس باپ کے نام سے، یا مسیح کے نام سے؟ تو درست جواب ہے مسیح کے نام سے۔ مقدس کتاب انجیل مشتمل ہے، انجیل کی 4 کتابیں ہیں، مرقس، انجیل متی، انجیل لوکا اور انجیل یوحنا۔ درست جواب اے اور بی، یہ سب مقدس انجیل شمار ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، انجیل 4 کتابوں کا مجموعہ ہے یا 4 کتابوں پر مشتمل ہے، لہذا اسے کیا کہتے ہیں؟ انجیل اربع، انجیل کامل، انجیل جامع، اناجیل اربع۔ کیونکہ سامعین 4 انجیلیں ہیں
تو انجیل کی جمع اناجیل ہے، اس وجہ سے انجیل اربع یعنی سی کا آپشن درست نہیں ہوگا بلکہ ڈی کا آپشن درست ہوگا۔ اگلا سوال ہے، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ تو درست جواب ہے 30 سال، یعنی 30 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ 3 سال آپ نے وعظ و نصیحت اور تبلیغ فرمائی اور 3 سال کے بعد زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر سوال یہ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ہوئی، تو درست جواب ہوگا معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے دوسرے آسمان پہ ہوئی۔ اگلا سوال، جدید عیسیت کے اس بانی کا نام کیا ہے جو شروع میں تو عیسیت کا مخالف تھا لیکن بعد ازاں اس کا بہت بڑا مبلغ بن گیا؟ تو اس کا جواب ہے سینٹ پال۔ درست جواب سینٹ پال ہے۔ محترم ناظرین سامعین، توجہ آپ کی درکار ہے۔ اس جگہ بہت بڑی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپشن میں مارٹن لوتھر آ جائے تو اکثر دوست مارٹن لوتھر والے آپشن کو درست قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جدید عیسیت کا بانی سینٹ پال ہے یا پولس ہے اس کا نام۔ مارٹن لوتھر قطعاً جدید عیسیت کا بانی نہیں ہے، وہ تحریک اصلاح مذہب کا بانی ہے، وہ پروٹسٹنٹ فرقے کا بانی تو ہے۔ جدید عیسیت کا بانی اگر سوال میں آ جائے تو آپ آنکھیں بند کر کے پولس کا آپشن ہو اس کو لگاؤ، سینٹ پال کا آپشن ہو اس کو لگاؤ، مارٹن لوتھر والا آپشن بالکل غلط ہے۔ اگلا سوال، کون سے مذہب کے پیروکار عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہاں پر عیسائیت بنتا ہے۔ اگرچہ ہندو میں بھی 3 مورتی ہیں لیکن جو تثلیث کا قائل اور جس تثلیث کی رد قرآن کے اندر کی گئی ہے وہ عیسائی ہیں جو 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ اگلا سوال، عقیدہ تثلیث سے مراد ہے 3 خدا ہیں یعنی باپ، بیٹا اور مقدس روح، جس کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اوسطا کن کی مذہبی کتب کا نام ہے؟ تو درست جواب ہے زرتشت کی مذہبی کتاب کا نام اوسطا یا اوسطا ہے۔ اگلا سوال، نوروز زرتشتوں اور فارسیوں میں منایا جاتا ہے یعنی ان کا تہوار ہے کیونکہ ان کی مذہبی کتاب اس دن نازل ہوئی ان کے عقیدے کے مطابق، اس وجہ سے وہ یہ تہوار مناتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے 51 سوال جو ہم نے آپ کو بتلائے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے زبانی طور پہ آپ کو بتلائے وہ علیحدہ ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو دیگر ویڈیو کی طرح پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو بھی آخر تک دیکھیں اور شیئر بھی کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔